حياة طيبة. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. یہ جو بیٹھے ادھر خاموش کوئی نہ رہے، سب پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ای بھی گہنا پارا ہو. نال شفاعت سرور عالم چھوٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی تے اس دا ایڈ بسارا ہو. میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. اللہ تبارک و تعالی جلالہ شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ نازنین میں ہدیہ درود و سلام عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرنے کے بعد جملہ شرکائے محفل ذکر پاک تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کی خاص مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے زندگی میں آج ایک بار پھر وہ رات جس کو شب برات کہتے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوئی ہے. اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور جمعہ پر بھی میں نے عرض کی تھی، صبح درس میں بھی تھوڑا تھوڑا اس کا تعارف میں نے کروایا، احباب نے سنا. آپ بھی تھوڑی سی رغبت دلانے کے لیے اور شوق عبادت و توبہ استغفار پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں اس کی فضیلت کے حوالے سے اور کچھ معمولات جو ہمیں اسلاف سے روایت در روایت ملتے رہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ راتیں کس طرح منائی، کیا کیا معمولات کرتے رہے، وہ تھوڑا سا سبق ایک دوسرے نے سیکھنا ہے. اور تاکہ بہانہ یہ ہے کہ یہ رات جتنی دیر ہم جاگ سکیں. یہ رات 15 شعبان المعظم کی بڑی عظمت والی رات ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو خود بھی کثرت سے عبادت فرمائی، بلکہ پورا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہلے 11 باقی جو مہینے ہیں ان سے بڑھ کی نسبت اس مہینے میں زیادہ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر عبادت فرماتے تعلیم امت کے لیے. اور روزے بھی آپ باقی مہینوں کی نسبت اس ماہ میں سب سے زیادہ رکھتے. امی عائشہ و صدیقہ بولو رضی اللہ تعالی، سارے بولے چپ کوئی نہ رہے، رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کل مومنوں کی ماں ہے اور یہ سند کسی مولوی کی نہیں دی ہوئی، اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا میرے حبیب تیری بیویاں کل مومنوں کی ماں ہیں. تو جو ماں کی بات پہ خوش نہ ہو یا ماں کے ساتھ عقیدت اور محبت نہ رکھے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ میں عرض کرنے لگا وہ آج کی رات بھی بخشا نہیں جائے. یعنی صفات تو ہماری سگی مائیں امی عائشہ و صدیقہ دیگر ازواج مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن میں انہیں کل مومنوں کی ماں ہونے کا شان عطا کیا. ابھی عائشہ و صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود مجھے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتہ آج یہ کون سی رات ہے؟ میں خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول. میں نے جمعے پہ عرض کیا تھا یہ جملہ صحابہ کیوں بولتے تھے؟ احترام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ میں پیش کر کے کہ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم کہتے پھرے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اللہ خود جانتا ہے اور اللہ کا رسول بھی جانتا ہے.
تو آپ نے جب یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، تو جو میری طرف ہے آپ کی، اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کی ذات اپنی شان کریمی سے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے۔ امام علی کا یہ بنو کلب کا اس لیے تذکرہ کیا کہ یہ نسبت وہ دی کہ اس وقت مدینہ شریف میں سارے قبائل میں سے سب سے زیادہ مال مویشی بکریاں جو ہیں وہ بنو کلب کی تھی، تو فرمایا جتنا ان کا مال زیادہ ہے پھر بکریوں کے جتنے بال ہیں، ایک بکری کے بال گنے کتنا مشکل ہے، تو فرمایا جتنی ان کی بکریوں ان بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ اللہ کریم اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سرکار نے یہ بھی فرمایا اے عائشہ یہ رات وہ ہے کہ اس رات کو ہر بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بیٹھ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہر بندے کا اگلے سال تک کا یوں سمجھے کہ بجٹ مینٹین کر دیا جاتا ہے کہ کس نے فوت ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو بیماری آنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کریم اپنی شان قدرت سے آگے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں رب تعالیٰ ان کے ذمہ فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہاں تک فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں لباس خرید رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ گھر بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں لیکن ان کی قبر کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا وہ شادیاں خوشی کے ماحول میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور انہی کے بھروسہ جو ہے آنکھوں میں آنسو بہا رہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات کو اگلے سال کا حساب تفویض کر دیا جاتا ہے۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ کتنی امت کو تعلیم سونے نبی نے دی، عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جب میرے حوالے سے نظام چلے، اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں یا قیام اور رکوع اور سجود میں کسی حالت میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ اس چاہت کے پیچھے رات کیا ہے کہ میرے غلاموں میرے امتیوں بھول نہ جانا اس رات کو، اللے تللے میں نہ گزارنا، اس رات کو جاگ کر سونے رب کو منا لے۔ اور اس رات کا ایک نام اور بھی رات، یہ توبہ کی رات، توبہ کی رات، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات۔ توبہ کا ہمارے ہم مفہوم بڑا عجیب و غریب ہم نے لے لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھا، حادثے کو دیکھا، غلطی گناہ کو دیکھا، کانوں کو پکڑے توبہ، استغفار توبہ۔ ہماری توبہ یہ ہے، اس پر ایک بزرگم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ہماری توبہ تو اب ایسی ہوگی کہ اس پر بھی توبہ کرنی پڑتی۔ ہم توبہ بھی اتنے کمزور ہو گئے، ہم نے توبہ کو بھی لفظوں تک، رسمن، جملوں تک کہہ دیا۔ سوشل میڈیا آیا نا، آج پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آج کی رات کے حوالے سے پوسٹیں جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں بھیجی تاکہ لوگوں پڑھو شب برات ہے، کوئی مبارک دے رہا ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، کوئی معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو صرف سوشل میڈیا پہ یا تقریروں میں یا ویسے زبانی کلامی سے تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوتا جب تک صدق کے دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر نہ آئے۔ تو توبہ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے پلٹنا، لوٹ آنا۔ توبو الی اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ تو اس پلٹنے سے مراد کیا ہے کہ انسان جو صراط مستقیم سے بھٹک چکا ہے، وہ بندہ جو گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کے احکامات کو بھلا کر نبی کی سیرت کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید میں چلا گیا اور گناہ کی دلدل میں پھنس گیا، رب کو بھلا بیٹھا، اللہ اس پہ ناراض ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ رب کی طرف واپس پلٹ آئے۔ کیا کرے؟ پلٹنے سے مراد کیا کہ جس طرح بندہ اگر شمال جا رہا ہے تو جنوب پیچھے آ جائے جہاں سے گیا ہے۔ تو توبہ کا بھی مفہوم یہ ہے کہ اے بندے کہ تو اس طرح کر، جس حالت میں تو پھنس چکا ہے
واپس پلٹ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور سچے دل سے پیش کر دے. اور یہ توبہ کس طرح کرے؟ توبو اللہ، اللہ کی طرف پلٹو. کس طرح؟ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو. اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر ایک واقعہ بھی بعض لوگوں نے لکھ دیا، لیکن اس کا اس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. لیکن توبۃ نصوحا کا مفہوم یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ، ایسی توبہ جس پر علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے تھنوں سے دودھ دوہا جائے وہ واپس نہیں پلٹ سکتا، اسی طرح بندہ اس طرح سچے دل سے توبہ کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہ جائے. یہ ہے سچی توبہ. اس پر ایک واقعہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر حضور شاہ محمد پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، تو آپ کا چونکہ نظام بڑا سخت تھا، کوئی بندہ بھی قانون شکنی نہیں کرتا تھا، گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا. انہیں پتا تھا ایک تو خوف خدا بھی بڑا تھا، دوسرا وقت حاکم کے کوڑے کا اتنا ڈر تھا اگر ہم رستے سے بھٹکے، ہم نے کسی کا حق چھینا، کسی پہ ظلم کیا، گناہ کیا، امیر المومنین کو خبر ہوگی تو پھر وجود ہمارا ہوگا کوڑا ان کا ہوگا، وہ معاف نہیں کریں گے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ظلمت نہیں کیا، واللہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب کی امت کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں ہے تو اتنا لاکھوں میل مربع میل کا رقبہ امن و سکون کے ساتھ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں تک آپ کا عالم یہ تھا، آپ سفر میں گزرے تو آگے ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہتے ہیں مائی جی سنا تھا یہاں سے فاروق اعظم نے گزرنا تھا، عمر نے گزرنا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ماں بھی اس دور کے تھی، بڑے جذبے سے کہا، اس نے کہا مجھے کیا خبر عمر گزرا ہے یا نہیں گزرا. آپ نے کہا مائی جی ایسا تو نہ کہو، وہ امیر المومنین ہے، اس نے گزرنا تھا، پتا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خبر نہیں، کوئی پتا نہیں. جب دیکھا نا کہ بوڑھی مائی ناراض ہے تو آپ نے کہا امی جی آپ تو ناراض لگتی، کیوں ناراض ہے؟ آپ نے آگے بڑا جواب دیا. آپ کہتی ہیں اگر عمر کو میری خبر نہیں تو مجھے عمر کی خبر رکھنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے آگے بڑے محبت بڑے لہجے میں ادبن کہا امی جی بھائی صاحبہ وہ تو مدینہ شریف میں بیٹھ کر اتنا وسیع ایریا ہے، ہر ایک کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر آپ چرخہ کاٹ رہی ہیں، ان کی نظر میں نہ بھی ہوگا. تو آپ نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا اگر عمر کو یہ نہیں پتا کہ میری خلافت میں میری اسٹیٹ میں کوئی ایسی بڑھیا بھی ہے تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. فاروق اعظم کے گھٹنے آپ نے ٹیک دیے، مائی کے سامنے ایسے ڈھیر ہوئے نا آنکھوں میں آنسو، کہتے اپنی اسے معاف کر دو، وہ عمر تیرے سامنے بیٹھا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں گزرے، آگے سے ایک نوجوان آیا. یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یار اس دور میں بھی یہ ہو سکتا تھا. دیکھو انسان تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی چمٹا رہتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ انسان جو ہے نبی کی ذات کے بعد کسی سے بھی خطا کا ہو جانا یہ تو ایک امر ربی بھی ہے، لیکن نبی معصوم عن الخطا ہے، باقی ہستیاں محفوظ ہو سکتی ہیں لیکن امکان تو موجود ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ہستیوں کو پاک طیب طاہر بھی فرمایا ہے، وہاں پھر خطا جا سکتی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے صحابہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آخر وہ بھی تو انسان ہے. تو اس نوجوان کے پاس شراب کی بوتل تھی، شراب شریعت میں حرام ہے. اب اس نے جب امیر المومنین کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ آج عمر کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا. اب خیال آنے کی دیر تھی، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پڑھ. ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں توبہ توڑتے، ہر لمحے توڑتے. تو اس بندے کا دیکھو اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے، دل ہی دل میں. اتنا کوئی لمبا وقت بھی نہیں تھا، ایک گھڑی تھی. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اللہ ہر ایک کو گھڑی دیتا ہے، اس گھڑی کو اللہ کے حضور کیش کوئی کوئی کرواتا ہے، ہم سو کر گزار دیتے. اب وہ گھڑی آ گئی، ادھر فاروق اعظم کے ہاتھ میں کوڑا ہے، پتا چلا کہ امیر المومنین کو اگر خبر ہو گئی تو میرے وہ بخیے ادھیڑ دیں گے، سزا دیں گے. دلی میں کہتے سونے ربا آج بچا،
یہ ہے سچی توبہ. یا اللہ آج میرا پردہ تو رکھ لے, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں. اتنا کہنے کی دیر تھی, رب سے وعدہ کہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے. ہم تو رب سے وعدہ بھی نہ کر سکے. ہم تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگنے کا ڈھنگ نہ سیکھ سکے, رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہ پوچھ سکے. یارو رب کی رحمت تو اتنی وسیع, رحمتی واسعہ ارا غضبی, فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے. غصہ بھی رب فرماتا ہے, وہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, لیکن وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. تو فوری کہتا ہے کہ حضور میرے, آپ نے پوچھا بتا نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ شاک انہیں بھی پڑ گیا, کہتا ہے حضور میرے پاس تو سرکہ ہے. میرے پاس کیا ہے؟ سرکہ. نے کہا دکھا. اب جب اس نے نکالی, رب پہ توکل اتنا کر چکا تھا کہ میں نے سچے دل سے رب کو عہد دے دیا ہے کہ مالک آئندہ نہیں کروں گا, وہ ضرور دستگیری فرمائے گا, کرم کا بادل برسے گا. فوراً بوتل نکال کر کہتا امیر المومنین دیکھ لو. آپ نے جب دیکھا تو وہ سرکہ ہو چکا ہے. اسی وقت سجدے